یتیم بچی سے زیادتی کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کر کہ اس کا باپ اس کے سر پہ نہیں ہے، بھئی اللہ تو ہے نا، اللہ تو زندہ ہے نا، اس کی بارگاہ میں تو تجھے جانا ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ رب رحمان آپ کے لیے خیر کے سارے دروازے کھول دے۔ آج ہم نے سورۃ الماعون، اس کا آسان ترجمہ پڑھنا ہے اور اس کے پیغام پر غور کرنا ہے، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں فکر آخرت نہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی اور جو حساب و کتاب کے معاملے ہیں اگر وہ عجل ہو جائیں تو پھر انسان عبادت میں بھی غافل ہو جاتا ہے اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی غافل ہو جاتا ہے۔ وہ بے زور آدمی کو، معمولی حیثیت کے آدمی کو دھکا دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، نماز شور ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے۔ یعنی خلاصہ اور پیغام یہ ہے کہ عبادت میں، حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں وہی انسان آگے بڑھتا ہے اور وہی حقوق اللہ اور حقوق العباد صحیح معنوں میں ادا کرتا ہے جس کے دل میں یقین آخرت ہے کہ مجھے مرنا ہے، اکیلے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو یقین آخرت ہے، فکر آخرت ہے، احساس آخرت ہے، یہ مین چیز ہے کسی بھی انسان کے باکردار ہونے میں اور کسی بھی انسان کے نیک ہونے میں۔ یہ احساس آخرت، فکر آخرت، یقین آخرت جس قدر زیادہ ہوگا، بندے کی نماز اس قدر زیادہ اچھی ہوگی، اخلاص اس قدر زیادہ ہوگا، سخی اس قدر زیادہ ہوگا، اور بے کس، بے بس، بے زور لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرنے والا بھی وہ اس وقت اس قدر زیادہ ہوگا۔ آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا ہے وہ شخص جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، تو یہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اگر آپ نے ایسا شخص دیکھنا ہو کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے تو وہ یہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں آپ ایسے سمجھ لیں کہ یتیم سے ناانصافی کرنے والا، ظلم کرنے والا، اس کو دھتکارنے والا، ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کہ وہ اپنی آخرت کو جھٹلا رہا ہے۔ اگر اس کو یہ احساس ہوتا کہ یہ جو اس کے ساتھ میں کر رہا ہوں قیامت کے روز مجھے دینا پڑے گا اور مجھے پوچھا جائے گا، تو وہ کبھی یتیم پر ظلم نہ کرتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی وہ ترغیب دیتا ہے مسکین کے کھانے پر۔ یعنی روز جزا کو جھٹلانے والے شخص کی ایک دوسری نشانی یہ ہوگی کہ اس کے دل میں غربا کی کفالت کا کوئی احساس نہیں ہوگا، نہ وہ خود ان پہ خرچ کرنے میں کوئی خوشی محسوس کرتا ہے اور نہ اس کو کوئی سروکار لین دین ہے کہ اس نے کھایا ہے نہیں کھایا، کوئی ترغیب کا معاملہ بھی اس میں نہیں ہے۔ یعنی دو چیزیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی جو شخص یتیم کے حق کو دبا رہا ہے، اس کے مال کو کھا رہا ہے اور اس کو دھکے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ اس کو آخرت بھولی ہوئی ہے۔ اور جو یہ مسکین، فقیر، محتاج کے معاملے میں اس کے دل میں احساس ختم ہو چکا ہے، ترغیب تک بھی نہیں دیتا، منہ تک نہیں ہلاتا، اگر وہ تھوڑا سا منہ ہلا دے، سفارش کر دے تو مسکین کا بھلا ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی مرنا بھولا ہوا ہے۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کا گڑھا، ویل ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں میں غفلت کرنے والے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، کبھی وقت پہ پڑھ لی کبھی وقت پہ نہ پڑھی، کبھی احساس ہی نہیں ہوا میں نے اللہ کو کیا کہا ہے کیا مانگا ہے۔ یعنی بے توجہی والی نمازیں ہیں، فارمیلٹی ہے، ایک فرض کی ادائیگی ہے، لیکن وہ جو ہے نا کہ نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، چپ کے چپنے اپنے اللہ سے اپنے دل کی اور راز کی باتیں کرتا ہے، وہ احساس نہیں ہے۔ الذین هم یراؤن، اور یہ وہی لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکار شخص اگر اس کو پتہ ہو
کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں ریٹ خالص عمل کا لگنا ہے، اخلاص کی بنیاد پر قبولیت ہونی ہے، تو وہ کبھی بھی ریاکاری نہ کرے۔ ریاکار وہ شخص ہوتا ہے جو آخرت کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے عمل سے۔ اگر اس کو احساس آخرت ہو، یقین آخرت ہو، تو وہ کبھی لوگوں سے اپنے اعمال کا ریٹ نہ لگوائے اور کبھی وہ ریاکاری نہ کرے، لوگوں کے سامنے بڑا بننے کی کوشش نہ کرے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روکتے ہیں ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، حالانکہ دیا، سلائی، کوئی ڈبی، کوئی مٹی کا تیل، سرسوں کا تیل، کوئی معمولی چیزیں ہمسائے کو، پڑوسی کو ضرورت پڑ گئی تو اتنے وہ کنجوس ہیں کہ وہ بھی نہیں دیتے۔ تو سر دست ایسے سمجھ لیں کہ اس صورت میں جن لوگوں کا یہ 5 طرح کا کردار ہے نا، گویا کہ وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں اور وہ اپنی آخرت کو جھٹلا رہے ہیں۔ نمبر 1، جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، یتیم بچی سے زیادتی کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھ کر کے اس کا باپ اس کے سر پہ نہیں ہے، بھئی اللہ تو ہے نا، اللہ تو زندہ ہے نا، اس کی بارگاہ میں تو تجھے جانا ہے نا۔ پھر دوسری بات ہے کہ جو مسکین کے معاملے میں حساس نہیں ہے، کھلانے پلانے سفارش کرنے میں، گویا کہ اس کو بھی آخرت بھولی ہوئی ہے۔ اگر اس کو آخرت یاد ہوتی تو وہ اس طرح کی بے اعتنائی نہ برتتا، اس طرح کی بے پرواہی نہ کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے صلحاء اللہ والوں کی ہم نے سیرت پڑھی ہے، ان کی سیرت میں یہ چیز نمایاں نظر آتی ہے کہ وہ غریبوں کو ساتھ کھلاتے تھے، غریبوں کے گھروں میں راشن بھیجتے تھے اور ان کے دکھ میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اور پھر جو بندہ نماز چور ہے تو یا نماز میں غافل ہے، اس کو وقت پہ ادا نہیں کرتا، توجہ سے خشوع وغیرہ سے ادا نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی یقینی آخرت میں کمزوری کی علامت ہے۔ وگرنہ جس کو علم ہے کہ اللہ کی بارگاہ ہے اور یہ نماز میرے لیے بخشش ہے، رحمت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، وہ کبھی نمازوں میں غافل نہیں ہو سکتا۔ اس کی اول ترجیح جان سے زیادہ عزیز اسے نماز ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ ریاکار ہے، گویا کہ وہ یقینی آخرت سے دور ہے، اگر اس کو یقینی آخرت ہو تو وہ کبھی ریاکاری نہ کرے۔ اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روکتے ہیں ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ بھئی اگر آپ کی زبان ہلانے سے یا کوئی معمولی سی چیز دینے سے کسی غریب کا بھلا ہو جائے تو آپ دے دیا کریں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ واللہ بڑے بڑے ہٹ درم ہیں، بڑے بڑے ضدی ہیں اور بڑے بڑے دنیا پرست ہیں، یہ دنیا پرستی ہے۔ تو اس صورت کا پیغام یہ ہے، یعنی سادہ لفظوں میں ایسے بھی اس صورت کو آپ سمجھ لیں اس کے پیغام کو، کہ اگر ماشاءاللہ آپ یتیم کا حیا کرتے ہیں، مسکین کا احساس کرتے ہیں، ٹک کے نماز پڑھتے ہیں، اخلاص اعمال نیک کو چھپاتے ہیں، اور جو بھلا ہوتا ہے جس انداز سے ہلکی پھلکی مہنگی چیزیں جو دے کر کسی کا بھلا ہوتا ہے آپ کرتے رہتے ہیں، تو پھر ماشاءاللہ آپ کا یقین آخرت بھی مضبوط ہے، آپ آخرت بنا بھی رہے ہیں اور آخرت کما بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو غربا اور یتامہ ان کا خیال کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اخلاص کے خزانے دے، نماز کا ذوق شوق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ جو ہے نا کمینہ پن کہ ہم ایک تنکے کے روادار نہیں، کئی لوگ واللہ ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے، اگر تھوڑا سا کوئی چارج کسی کو دینے کی ضرورت پڑے تو اس میں بھی وہ نا بس ان کے معاملے عجیب و غریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خدا خوف لوگوں کی علامتیں نہیں ہیں، آخرت کے راہی ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے مطابق ہمیں اپنا ایمان اور یقینی آخرت مضبوط کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔